اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ رب تعالی تمام مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ کریم اہل خانہ کو اس محفل پاک کی برکت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ حضور سیدی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے، اور ہم اسی قصد و ارادے کے ساتھ اللہ والوں کی محافل کو سجاتے ہیں کہ ہمیں ان کا فیضان نصیب ہو، اور جب ان پاک ہستیوں کا فیضان نصیب ہو جاتا ہے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رب تبارک و تعالی نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کا مجدہ سنایا ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت آنکھیں بند کر کے ہر ایک کو پیر ماننے والے نہیں ہیں، ہر ایک کو بزرگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اب وہ جداگانہ بات ہے کہ جو اپنی دکانیں چمکانے کے لیے 2 نمبر جعلی پیر بن کر اپنے کچھ خریدے ہوئے مریدوں کو جمع کر کے اپنی دکان چلا رہے ہوتے ہیں، وہ جداگانہ ہی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو بنیاد بنا کر اہل سنت پر حملہ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھو سنی حضرات یہ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو خالص سنی ہے وہ ایسی محافل سجا کر اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں کہ جہاں کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے۔ ہماری محفل کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا، نعت رسول مقبول پڑھی گئی، اور اب اللہ والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ والوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ان تمام معاملات میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں بلکہ شریعت کی پاسداری ہے۔ تو اسی لیے جب اللہ والوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اسے شریعت کے تقاضوں کے مطابق پورا بھی کرنا پڑتا ہے، تبھی ہی ان اللہ والوں کا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور ان اللہ والوں کا فیضان تو ایسا ہے کیونکہ یہ بانٹنے والے ہیں، یہ عطا فرمانے والے ہیں، اور جب کسی اللہ والے کا سلسلہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ مل جائے، یوں تو ہر اللہ والے کا سلسلہ پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات تک پہنچتا ہے، لیکن جنہیں 2 فیضان حاصل ہوں کہ ایک ولایت کا سلسلہ بھی پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات تک پہنچتا ہو، اور پھر سلسلہ نسب بھی پیارے محبوب علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہو، تو پھر فیضان دوگانہ ہو جاتا ہے، فیضان ڈبل ہو جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ سخاوت کا
جو عالم ہوتا ہے پھر وہ جو بھی لینے والا آتا ہے وہ سب کو عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ دربار پر آنے والے کلمہ گو بھی تھے اور کافر بھی تھے، لیکن خواجہ کی عطا سب کو تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہ مزار پر انوار کا یہ واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھ والا جو نظارہ کر سکتا ہے وہ بغیر آنکھ والا نظارہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ اللہ والے ہی ولایت کی آنکھ رکھتے ہیں، اسی لیے ولی کی پہچان بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولایت کے منصب پر تھے، اس لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ہمیں پلائی بھی، اللہ والوں کی محبت کا درس بھی دیا۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیر بھائی چشمدید گواہ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے مزار پر ایک کافر ایسا آیا کہ سر سے پاؤں تلک اس کے جسم پر دانے ہی دانے تھے، اس کا پورا جسم دانوں سے بھرا ہوا تھا، اور فرماتے ہیں کہ کتنے دانے تھے شمار سے باہر تھے۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ دوپہر کے وقت خواجہ صاحب کے مزار پر آتا تھا اور کہتا تھا خواجہ جلن ہو رہی ہے، صرف اتنا جملہ کہتا تھا، خواجہ جلن ہو رہی ہے۔ آپ کے پیر بھائی بیان کرتے ہیں کہ وہ دوسرے روز بھی دوپہر کے وقت آیا اور خواجہ صاحب کے مزار پر آ کر پھر وہی بات، خواجہ جلن ہو رہی ہے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی دوپہر کے وقت وہ کافر خواجہ صاحب کے دربار پر آتا ہے اور کہتا ہے خواجہ جلن ہو رہی ہے۔ تیسرے دن جب آ کر وہ خواجہ صاحب کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ خواجہ جلن ہو رہی ہے، خواجہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے سارے دانے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر بھائی بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ آنے والا کون تھا؟ ہم تو جاتے ہیں سلام پیش کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، یاسین شریف کی تلاوت کی یا کوئی پارہ تلاوت کیا، اس کے بعد اصالہ ثواب کیا اور ان کے وسیلے سے دعا کی، ایک باقاعدہ طریقہ کار کے مطابق ہم دعا کرتے ہیں۔ وہ تو کافر تھا، وہ تو صرف اپنے مقصد سے آ رہا تھا اور جانتا تھا یہ اللہ والے ہیں، ان کا جو رب ہے وہ اتنی پاور والا ہے اور یہ بھی اتنی پاور والے ہیں کہ اگر ان کی سورس لگائی تو میرا کام ہو جائے گا، اگر ان کے ذریعے سے میں نے اپنا کام کروایا تو میرا کام ہو جائے گا، اور کام پھر ہو بھی گیا۔ اور الحمدللہ ہم جو پیران اعظام کو مانتے ہیں ہمارے دل میں ان کی عقیدت ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ ان کرامات کو سن کر خوش ہو جانا، کیا ان کرامات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے دل میں یہ تمنا ہوتی ہرگز نہیں، بلکہ پیر بنانے کا جو اصل مقصد ہے نا وہ ہے جنت کا حصول، وہ ہے رب کی رضا کا حصول، کہ رب راضی ہو جائے کہ میرے پیر صاحب ایسا طریقہ بتائیں گے۔ اور الحمدللہ ان اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر
رب مل جاتا ہے، رب مل جاتا ہے۔ اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو تو رب ایسا ملا کہ اپنے مریدوں کو بھی رب سے ملوا دیا۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو سفر کے محتاج نہیں تھے نا، ہیں تو ہندوستان میں، آنکھ بند ہوتی ہے تو ہندوستان میں، آنکھ کھلتی ہے تو خانہ کعبہ میں۔ آپ کے لیے تو کوئی سفر کی قید نہیں، لیکن اللہ والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی زمین کو سمیٹ دیتا ہے کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنی مرضی سے رب تعالیٰ کے اذن سے پہنچ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آنکھیں بند کر کے خانہ کعبہ کے پرکیف ماحول میں آنکھیں بند کر کے رب تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی یاد میں جب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں تو ندا آتی ہے، اے معین الدین ہم تم سے خوش ہیں، ہم تم سے خوش ہیں اور ہم نے تمہیں بخش بھی دیا، اگر تم اور بھی کچھ چاہتے ہو تو سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا۔ چنانچہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اور نہ مانگا، خواجہ صاحب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا مجھے تو بخش دیا، اب میرے مریدوں کو بھی بخش دے، اب میرے مریدوں کو بھی بخش دے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے معین الدین تو ہمارا محبوب ہے، تیرے جو مرید ہیں اور جو قیامت تلک تیرے مرید ہوں گے ان تمام کے تمام مریدوں کو ہم نے بخش دیا ہے۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، مولا اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کروں۔ الحمدللہ جو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہو جائے تو اسے اپنے ان سلسلوں پر ناز ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میں نے اپنا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دیا ہے وہ تو ہم سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ ہماری بخشش کا سوال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کر دیا۔ اور ان واقعات کو سن کر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے بھی آتے ہیں کہ جناب قیامت میں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو جناب یہ ہماری بخشش کیسے کروائیں گے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے اور بھی جوابات ہیں، لیکن ایک لاجواب کرنے والی بات بیان کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہوا جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ جب ایک نابالغ بچہ جس کی کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل نہیں ہوئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کے لیے یہ آیات نازل نہیں ہوئی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے لیے یہ آیات نازل نہیں ہوئی۔ نابالغ بچے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرما دیا گیا کہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے جنت میں داخل کروائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ایک تو وہ نابالغ بچہ ہے نا کہ جو صحیح اور سالم انتقال کر جائے، ایک تو وہ بھی ہے جو کچا بچہ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ گھسیٹتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا اور جھگڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں جھگڑے کے الفاظ ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں
سبنے گا کہ میرے ماں باپ کو مولا جنت عطا فرما، اور اس کی شفاعت سے اس کے والدین کو جنت ملے گی۔ یہ نابالغ بچے اور کچے بچے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت دلوا رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ اولیاء ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، جن سے متعلق رب تعالیٰ نے قرآن میں آیات کو نازل فرمایا، کیا ان کی شفاعت کو رب تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا؟ ان کی شفاعت سے جنت کیوں نہ ملے گی؟ اسی لیے تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی ایسا پار ہوگا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت و ان اولیاء نے ایسی دی، اور ہم اس جھوم جھوم کے ساتھ اس محبت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ انشاءاللہ یا رسول اللہ کی صدا لگاتے لگاتے انشاءاللہ آج تو ربیع الاول میں ہرا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، یہ ہماری محبت ہے۔ ہر بات قرآن و حدیث میں ہمیں واضح واضح نہیں ہے، لیکن محبت کا کوئی مول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا عشق ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر یا رسول اللہ کی اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ گمان ہے کہ جب ہم جنت میں بھی جا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔